أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے فضل سے سورہ زاریات کے اندر جو عنوان ہم سیکھ رہے ہیں، بنیادی طور پر عمودی عنوان آپ محسوس کر چکے ہیں گزشتہ 2 نشستوں میں۔ عمودی عنوان تو یہ ہے کہ مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مرنا جیسے ایک حقیقت مسلمہ ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ایک حقیقت مسلمہ ہے۔ تمہیں ایسا ہونا مشکل لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرا ہوا بندہ دوبارہ اٹھ جائے، تو دیکھو ہماری قدرت کے مظاہر ہم تمہارے سامنے بیان کیے دیتے ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ مختلف قسم کے قدرت کے مظاہر اور عجائب قرآن حکیم نے مکہ والوں کے سامنے ابتداءً پیش کیے اور اس کے بعد زندگی بھر کے لیے ہر علاقے کے رہنے والے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پیش کیے۔ ان میں سے آج ایک اور قدرت کا بڑا مظاہرہ اور مشاہدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ اللہ اکبر ایسا دوہری تہری حیثیت کا حامل جملہ ہے کہ جس میں ظاہر بینوں کے لیے بھی یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کے بڑے وسیع آثار موجود ہیں، اور باطن بینوں کے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے وسیع سامان ہیں۔ مولا کائنات نے آسمان کو انسانی نظر کے سامنے کیا اور فرمایا کہ قسم ہے اس آسمان کی۔ مقصد میں نے پہلے بھی 2 نشستوں میں آپ سے عرض کر دیا ہوا ہے کہ قدرت کے بڑے بڑے عجائب پیش کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو رب اتنے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹے سے بندے کو دوبارہ زندگی دے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو فرمایا قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جو کہ حبک والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو حبک کیا ہے جناب؟ لفظ حبک کا یہ معنی بھی ہے، لفظ حبک کا یہ معنی بھی ہے، لفظ حبک کا یہ معنی بھی ہے، اور لفظ حبک کا یہ معنی بھی ہے۔ میں سب سے پہلے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حبک خوبصورت چیز کو کہتے ہیں، حسین و جمیل چیز کو کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس حسین و جمیل آسمان کو دیکھو، اس حسین و جمیل آسمان کی قسم ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں، چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ سجانا ہوتا ہے، کتنی دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مجالس کے اندر ایک سٹیج آپ کو صرف سجانا ہوتا ہے تو کتنی پریشانیوں، محنتوں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا ادھر شرق تک چلے جاؤ آسمان ادھر بھی ملے گا، غرب تک چلے جاؤ آسمان ادھر بھی ملے گا، شمال اور جنوب تک چکر لگا لو، سینکڑوں میل سفر طے کر لو، ہزاروں میل سفر طے کر لو، جہاں بھی تم آسمان کو پاؤ گے تو تم پاؤ گے کہ ہم نے اپنی قدرت کا یہ نشان وہاں رکھا ہوا ہے۔ ذات الحبک، رات پڑے تو کہیں رہنے والا بھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو حسن کا جو مظاہرہ نظر آتا ہے، جس کو رب کائنات نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو تزئین عطا کر دی ہے چراغوں کے ساتھ۔ یہ ستاروں کے چراغ جو ہیں جو آسمانوں پر لگا دیے گئے، رات میں ہر طرف دنیاوی اندھیرا ہو تو جو حسن کا ایک جلوہ نظر آتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز ہے کہ ہر انسان کی آنکھ ایک الگ درجے کا حسن پسند کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی، انسانوں کی دنیا ہی میں دیکھ لیں، سارے انسان سب کو حسین لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سارے انسان شادیاں بیاہ کرنے کے لیے جاتے ہو تو دولہا کیا کرتا ہے، اس نے ایک ماحول دیکھا، دوسرا ماحول دیکھا، تیسرا ماحول دیکھا، اس کی آنکھ جب خوش ہوتی ہے کہتے ہیں ہاں یہاں میری شادی کر دو، حالانکہ وہ جو جس کو چھوڑا وہ کسی اور کے لیے حسن کا مرکز بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کی آنکھ ایک الگ درجے کے حسن کا زاویہ اپنے اندر سمائے ہوئے ہوتی ہے، لیکن مولا کائنات نے کہا آج تک کبھی کسی نے کہا ہے ویسے رات کے وقت آسمانوں کو دیکھے اور کہے مزہ نہیں آیا؟ یہ اللہ نے ایسا حسن دے دیا، ایسا جمال دے دیا، ایسی رعنائی دے دی، ایسی زینت دے دی، ایسی بیوٹی آسمان کو دے دی ہے،
دنیا کے اس کونے میں رہنے والا اور اس کونے میں رہنے والا رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں آسمان کی طرف سر اٹھائے، ستاروں کی جھرمٹ، ستاروں کا چلنا، ٹمٹماہٹ اور اندھیرے کے اندر روشنی کا خوبصورت سا اہتمام، ہر بندے کے دل سے یہ آواز یہی آتی ہے، واہ واہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ مولا کائنات نے کہا جو اتنے بڑے ہزاروں کلومیٹر، لفظ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، جو اتنے بڑے آسمانوں کو حسن و جمال کی دولتیں عطا کر سکتا ہے، وہ 5 فٹ کے انسان کو دوبارہ زندگی نہیں عطا فرما سکتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُّقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُّقِ۔ یہ قدرت کے مظاہر ویسے دیکھا کرو، ایمان قوت میں آ جاتا ہے بندے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت تیز ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کے مشاہدے کیا کرو، قدرت کے مناظر دیکھا کرو، اور رب کائنات نے ان چیزوں کو پیش کیا جو ہے، ان چیزوں کو پیش کیا جو ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار کہا ہے، اللہ تعالیٰ عام طور پر انسانی نگاہوں نے جو جلوے دیکھے ہوتے ہیں، اپنی قدرت کے نشان سمجھانے کے لیے انہیں کو سامنے لاتا ہے۔ ان پھولوں کو دیکھو، ان جھرنوں کو دیکھو، آبشاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کی وسعت کو دیکھو، ان ندیوں کا رینگنا دیکھو، ان دریاؤں کا اٹکیلیاں کرتے ہوئے اپنے سفر میں آگے بڑھ جانا دیکھو، تو ان سبزہ زاروں کو دیکھو، اور ان گھاس پھوس میں چھپے ہوئے اللہ کی قدرت کے حسن کے نظارے دیکھو۔ تو جو انسان نے دیکھا ہوتا ہے، رب کائنات بار بار اسی کا حوالہ دے کر اپنی طرف رغبت تیز کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو ایک مضمون میں نے آپ کے لیے عرض کر دیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے اس آسمان کی جس کو رب کائنات نے بڑا حسن اور جمال عطا کر دیا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک کے الفاظ یہ بھی ہیں، بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ، ہم نے جو ستارے آسمانوں پر لگا دیے ہیں، یہ اس کی زینت ہی تو ہے، یہ اس کا حسن و جمال ہی تو ہے۔ اب میں اگر کچھ اقوال سمیٹ کر کے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دوں تو لگتا ہے کہ بات دور دور کی نہیں ہے، بات قریب قریب ہی کی ہے۔ ذات الحبق کا معنی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے کہ ستاروں والا آسمان۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ستاروں والا آسمان کہا یا پھر یہ کہا کہ خوبصورت آسمان، بات دونوں ایک ہی بنتی ہے۔ کوئی بندہ کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، کوئی کہہ جی میں تو گجرخان میں رہتا ہوں، لفظ بدلے ہیں، ہے پاکستان ہی کے اندر، بعض اوقات لفظ بدلتے ہیں لیکن مضمون ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آسمان کی قسم جو ستاروں والا ہے، وہی بات ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے قسم ہے آسمان کی جو کہ حسن و جمال والا ہے۔ میں تیسرے قول کی طرف آپ کی رغبت لے کر جانا چاہوں گا، وہ چیز چونکہ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ چیز جو کہ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اربوں سلام نازل فرما دے، اربوں درود نازل فرما دے۔ رسول اکرم علیہ السلام سب سے پہلے مفسر ہے قرآن حکیم کے۔ ظاہر ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوگا تو مشکل مراحل کی تفسیر بیان کرنا اسی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں انسانی آنکھ دیکھ سکتی تھی وہ تو کھلی دعوت ہو گئی، لیکن جو چیزیں میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا اس کو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے تو وہ میں محمد میں دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ عام انسان، عام نظر جو کچھ نہ دیکھ سکے، نگاہ نبوت کی وسعتوں کے اندر وہ شے باقاعدہ نظر میں ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے امور ایسے ہیں جو نہیں دیکھ سک رہے ہوتے لیکن رسول پاک علیہ السلام دیکھ سک رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سارے عنوانات ایسے ہیں جو نہیں سن سک رہے ہوتے، حالانکہ اس کائنات کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام سن سک رہے ہوتے ہیں۔ ذہن کو قریب کرنے کے لیے رمضان المبارک کے اندر مختلف مقامات پر درس حدیث دیتے ہوئے ایک دو حدیثوں کا حوالہ دے بھی دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کبھی یہ حدیث نہیں سنی، جب تم میں سے ہر شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب یہ 2 فرشتوں کا آنا یہ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ رسول پاک علیہ السلام دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، فَإِنْ أَتَمَّهَا عَرَجَا بِهَا، اگر تو نماز اس طریقے سے مکمل کر لیتے ہو جیسے مکمل کرنے کا حکم ارشاد کیا گیا تو پھر یہ دونوں فرشتے تمہاری نماز کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ یہ منظر یہ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، رسول پاک علیہ السلام اس کا مشاہدہ فرما سکتے تھے۔ اور وَإِن لَّمْ يُتِمَّهَا، اور اگر تم اپنی نماز کو ویسے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنے کا حکم ارشاد کیا گیا ہے تو ضَرَبَا بِهَا وَجْهَهُ، تمہاری اس نماز کو تمہارے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اب یہ نمازوں کو اٹھا کر منہ پر دے مارنا یہ منظر ہے تو صحیح، یہ کچھ چل تو رہا ہے، کوئی کرنے والا کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی آنکھ اور میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ایسے ہی سماعت والی چیزیں بھی بہت ساری ایسی ہیں جو میں اور آپ نہیں سن سکتے، لیکن سننے والی کان مبارک سن لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو سن سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو تفسیر اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میرے مشاہدے میں نہیں ہے اور آپ کے مشاہدے میں بھی نہیں ہے، لیکن علوم نبوت کا ایک حصہ ضرور ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، آسمان کے راستے ہیں،
آسمان کے راستے ہیں، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ راستوں والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا یہ آسمان کے راستے کون سے ہیں؟ آسمان کے راستے کون سے ہیں؟ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پانچ نہیں ہے، چھ نہیں ہے، سات نہیں ہے، آٹھ نہیں ہے، 10 نہیں ہے۔ اگر میں کہوں تو حیران ہو جاؤ گے، اگر اس دنیا میں 1 ارب انسان بچتے ہیں تو آسمان کے 1 ارب دروازے ہیں، بلکہ 2 ارب دروازے ہیں۔ اگر جنات کو بھی ساتھ ملا لیا جائے، انسان اور جنات اگر 10 کھرب اس دنیا میں آباد ہیں تو آسمانوں میں 20 کھرب دروازے ہیں۔ یہ میں نے کیا بول دیا؟ میں نے یہ بول دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر ہر بندے کے لیے 2 دروازے رب کائنات نے قائم کر رکھے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا رزق ادھر سے نیچے اترتا ہے، اور دوسرے دروازے کے لیے رب کائنات نے فرما رکھا ہے جب ایک دروازہ ہم نے اپنے لیے رکھا ہم تجھے کچھ دیا کریں گے، دوسرا دروازہ ہم نے تیرے حوالے کر دیا تو بھی تو کچھ دیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا نیک عمل دوسرے دروازے سے آسمانوں کی طرف اللہ کی بارگاہ میں کھول دیا جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اسی کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے کلمات آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دروازہ میرے رزق نازل ہونے کا ہے اور ایک دروازہ میرے عمل کے آسمانوں کی طرف بلند ہونے کا ہے۔ آپ کا حال بھی یہی ہے، جنات کا حال بھی یہی ہے۔ اب جب آپ کو عنوان سمجھ آ گیا کہ آسمان میں تو بڑے دروازے ہیں، آسمان میں تو بڑے راستے ہیں، تو یاد رکھنا کہ ان راستوں کی دنیا میں ایک راستہ تو سب سے الگ، فرشتوں کے آنے جانے کے راستے الگ ہیں، فرشتوں کے آنے جانے کے راستے الگ ہیں، جناب جبرائیل کے آنے جانے کے راستے الگ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جس معراج پر تشریف لے کر گئے تھے وہ راستہ ہی الگ تھا، وہ بہت الگ قسم کا دروازہ تھا۔ وہاں کبھی جناب جبرائیل کی رسائی ہی نہیں ہوئی تھی، وہ کبھی ادھر گئے ہی نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ دروازہ میرا ہے ہی نہیں ہے، یہ راستہ میرا ہے ہی نہیں، کبھی انہوں نے ادھر کا چکر ہی نہیں لگایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس راستے پر اسی دن مجھے آنا ہے جب میں نے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت بجا لانے کے لیے دروازہ میں نے کھٹکانا ہے، آگے سے بولنا میں نے ہے، پوچھا جانا ہے، جواب میں نے دینا ہے۔ تو جب بھی رسول پاک علیہ السلام آسمان کے اس دروازے پر پہنچتے تو جناب جبرائیل دروازہ کھڑکاتے، اندر سے پوچھا جاتا آپ کون ہیں؟ یہاں تو کوئی کسی اور نے آنا تھا، آپ کون ہیں؟ تو کہا جاتا میں جبرائیل ہوں۔ تو دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے لیکن پوچھا جاتا ہے کہ وہ ساتھ آئے ہیں کہ نہیں ہے، یہ بتاؤ، جن کی خاطر یہ راستہ اور دروازہ بنا ہوا تھا۔ جب جناب جبرائیل کہتے ہیں ہاں وہ ساتھ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ محسوس ہوا کہ آسمانوں کے اندر بہت سارے راستے ہیں، آسمانوں کے اندر بہت سارے دروازے ہیں۔ اب یہ قدرت کا چھوٹا مظاہرہ ہے، یہ قدرت کا چھوٹا مظاہرہ ہے۔ اس چھت کے اندر میں کہتا ہوں کہ 100 سوراخ کر دو اور ہر سوراخ اتنا ہو کہ بندہ اس میں سے آ بھی سکے اور جا بھی سکے، کاہے کی چھت رہی ہے، کاہے کی چھت رہی ہے؟ یہ تو کسی موقع پر گرنے کا امکان رکھتی ہے۔ 100 فٹ کی چھت ہو مثال کے طور پر اور اس میں 50 فٹ تو سوراخوں کی صورت میں ہی میں ختم ہو جائے تو یہ تو کیا یہ چھت ہے، اس کے کیا ویلیو باقی بچ جاتی ہے؟ کسی وقت بھی گرنے کا امکان اور گرنے کا چانس رکھتی ہے۔ تو لیکن مولا کائنات نے اتنے بڑے آسمان میں خربوں دروازے بنانے کے بعد کہا ہل تری من فطور، کوئی عیب نظر آ رہا ہے آسمان کے اندر؟ کوئی گرا ہے کہیں سے، کوئی لفا ہے کہیں سے؟ اور شٹرنگ پوری گر جاتی ہے، وہ پوری گر جاتی ہے، گرا ہے کہیں سے کوئی آسمان، کوئی دروازہ ٹوٹ کر کوئی میخ تم پر کبھی گری ہے؟ تو جو رب اتنے بڑے آسمان میں خربوں راستے پیدا کر دے اور آسمان پھر بھی قائم رہے تو اس رب کے لیے چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کر دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ والسماء ذات الحبک۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم سبحان اللہ قرآن حکیم سیکھنے والی چیز ہے، قرآن حکیم سیکھنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں اسی آیت مطالعہ کرتے ہوئے میں نے کہا ذرا یہ بھی دیکھ لوں، میں نے کہا ذرا یہ بھی دیکھ لوں، میں نے کہا ذرا یہ بھی دیکھ لوں، تو قرآن پاک کے ان الفاظ پر آج میری نظر رب کائنات نے ڈال دی۔ ما لہا من فروج، آسمان میں کوئی سوراخ ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ کریم آپ نے کیا فرما دیا؟ ما لہا من فروج، فرج، سوراخ، آسمان میں کوئی کشادگی نہیں ہے، کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے۔ اور ادھر رب کائنات نے جو کہا کہ ذات الحبک، ادھر تو دروازے ہی دروازے ہیں، دروازہ سوراخ ہی تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات سمجھنے والی ہوئی۔ کبھی قرآن کہے کہ یہ ہے نا دوہرے مشاہد اپنے اندر رکھے ہوئے، کبھی قرآن کہے کہ آسمان میں کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، کوئی خالی سپیس ہے ہی نہیں جس کو ہول کہتے ہیں، اور کبھی قرآن کہے کہ ذات الحبک، اس میں تو دروازے ہی دروازے ہیں، اس میں تو ہول ہی ہول ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کو سمجھنا ہو تو بس ایسے ہی سمجھ لیجئے۔ وہ جو کہا کہ ما لہا من فروج، اس میں کوئی سوراخ نہیں، یہ کسی اور سینس میں کہا جا رہا ہے۔ اور جو کہا کہ ذات الحبک، اس میں تو دروازے ہی دروازے ہیں، راستے ہی راستے ہیں، یہ کسی اور سینس میں کہا جا رہا ہے۔ اگر اپنے ماحول میں چاہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
اپنے ماحول میں چاہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی بندے سے آپ کو نفرت ہو گئی، آپ اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کرنا چاہتے ہو، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھلے بعض اوقات اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کہتے تیرے واسطے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، جگہ تو ہے، منع سمجھا کہ تیرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، جگہ تو ہے، حالانکہ جتنے رہ رہے ہو اتنے اور بھی رہ سکتے ہیں، ایک رہنے میں کیا فرق پڑتا ہے، مانا کہ جگہ ہے لیکن یہاں صرف پیار والے رہیں گے، ہمارے چاہنے والے رہیں گے، جہاں تک معاملہ دشمنی کا ہے، نفرت کا ہے، تو نفرت والے بندے کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں۔ اب یہ کہنا کہ جگہ ہے اور یہ کہنا کہ جگہ نہیں ہے، باتیں تو سمجھنے والی ہیں لیکن وہ کسی اور مفہوم میں کہا جا رہا ہے، میرا گھر اللہ کا شکر ہے بڑا کھلا ہے پر تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں ہے، گھر کھلا بھی ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، بالکل جیسے سمجھو کہ یہ مضمون ہی کوئی اور ہے، یہ مضمون ہی کوئی اور ہے، اور ایک کائنات ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بعض اوقات آج بھی آپ جو یہاں مضبوط قسم کے فنکار نظر رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بڑی حسین و جمیل ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں انہیں، میں نے ادھر نظر ڈالی تو مجھے وہ دیکھو سیلنگ کے اندر ایک چھوٹا سا ٹویا نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی فالٹ بندے کو نظر آتا ہے۔ تو وہ جو کہا نا کہ آسمان میں فروج نہیں ہے، یعنی آسمان میں کوئی توڑ آ گئی ہو، کوئی دراڑ آ گئی ہو، کوئی فرق آ گیا ہو، کہیں سے بیٹھ گیا ہو تو کہیں سے جیسے چھت ٹپک جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں، یعنی فالٹڈ قسم کی جو چیزیں ہیں، جو یہ اس طرح کے جو ایکشنز ہیں آسمان کے اندر یہ نہیں ہے، ما لہا من فروج، اللہ نے بنایا ہو تو کہیں سے کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ نے بنایا ہو تو کہیں سے کمی رہ گئی ہو، اللہ نے بنایا ہو تو کہیں سے ٹوٹ گیا ہو، اللہ نے بنایا ہو آسمان تو کہیں سے نقص باقی رہ گیا ہو، جو یہ مضمون ہے اس کے لیے مولا کائنات کا ما لہا من فروج، اس میں کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے جو آسمان کے حسن کو خراب کر دے اور آسمان بنانے والے پر انگلی اٹھانے کے لیے تمہیں آمادہ کر دے، کوئی اس طرح کا سوراخ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی دراڑ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اس کے بنانے سے کئی دروازے اور راستے ہیں کہ نہیں، کہا وہ تو اس نے بنائے ہوئے، وہ تو اس کی قدرت کے آثار بیان کر رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمانوں کی جو کہ بہت سارے راستے اپنے اندر رکھنے والا ہے۔ یار میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ رب کائنات نے دوسرے سپارے کے اندر جو ارشاد کیا ہے، ذرا وہ ترتیب ملاحظہ کرنا، رسول پاک علیہ السلام نے وہی ترتیب بیان کی ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے کہ ایک دروازہ وہ ہے جس سے تمہارا رزق اترتا ہے، اس کو پہلے بیان کیا گیا۔ دوسرا دروازہ وہ ہے جس سے تمہارا عمل بلند ہوتا ہے، اس کو بعد میں نمبر 2 پر بیان کیا گیا۔ پہلے سپارے کے اندر رکوع نمبر 3 کے اندر رب کائنات نے یہ منظر یہاں ارشاد نے کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جس رب نے تمہیں بنایا، تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تمہیں یہ دیا، تمہیں وہ دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ عبادت بھی تو کچھ کرو نا، اس کی طرف سے دینے کا نظام پہلے ہم سے عبادت کرنے کا مطالبہ بعد میں، تو جو کچھ کیے بغیر جب نواز رہا ہے، جب اس کے سامنے سر نگوں ہو جاؤ گے تو کیا اب وہ نوازنا بند کر دے گا؟ جب کچھ کیے بغیر، کچھ محنت کے بغیر تمہاری جھولیاں بھرے جا رہا ہے، کافروں نے کہا اللہ کی عبادت کی، نہ ماننے والوں نے کہا انہوں نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، عبادت تو بڑی دور کی بات ہے، کیا رزق کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے؟ کیا آسمان سے ان کا رزق نازل نہیں ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اس میں بڑی دعوت ہے، اس میں بڑی دعوت ہے، اس کے اندر بڑی رغبت ہے، انسانوں کے ہرس کو جیسے اٹھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ نہ ہونے پر نوازنے والا رب ہے، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری، دشمنوں کو بھی جب اے رب تو نوازتا ہے، جو تیرے سامنے سر ڈالتا ہوگا تو اس کی جھولی کیوں نہیں بھرتا ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جس کے اندر بڑے راستے ہیں۔ میں اگلی تفسیر روک دیتا ہوں تاکہ میں اس مقصد تک پہنچوں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یہ بھی ہے لیکن مقصد اس سے بھی اگلی آیت ہے، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اس پر میں نے آپ کو توجہ لگانی ہے، لیکن ذرا اس کو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں۔ آسمان کی قسم تمہارے قول مختلف ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہارے قول مختلف ہیں، انکم لفی قول مختلف، تمہارے قول مختلف ہیں، مختلف قول ہیں جو تم رسول پاک علیہ السلام کے متعلق کرتے ہو۔ اچھا، کچھ نے تو سب سے عمدہ قول کیا رسول اللہ کے متعلق، کچھ نے تو سب سے عمدہ قول کیا، کہا یہ رسول اللہ ہے، یہ تو مصدقین ہوئے، یہ تو کچھ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے متعلق صحیح قول سمجھ لیا کہ یہ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان صفوں میں کہیں پیچھے اللہ نے ہمیں بھی جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ان صفوں کی اگلی صفوں کے اندر پہلی لائن کے اندر جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب علی ہیں، حسنین کریمین ہیں، حضور کے سب صحابہ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو رسول معظم تسلیم کرنے والے ہیں اور یہی قول کرنے والے ہیں۔ پچھلی صفوں میں کہیں اللہ نے ہمیں بھی جگہ عطا فرما دی۔ اچھا، کچھ لوگوں نے رسول پاک علیہ السلام کو رسول نہ کہا، کچھ اور کہہ دیا۔ اللہ اکبر! آج میں آپ کی توجہ، پہلے میں نے کبھی آپ کو یہ بتایا ہوا ہے لیکن آج میں آپ کی توجہ میں اس کو دوبارہ ڈالنے لگا ہوں۔ کافر بعض اوقات رسول اللہ کے خلاف کوئی لفظ کہتے لیکن جو وہ کہتے وہ اپنے مقام پر حضور کی شان بنا ہوا نظر آتا۔
یہ عجیب سی بات ہے. وہ اپنی طرف سے کوئی غلط سا ماحول بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ غلط سا ماحول ان کے اندر کی عکاسی کر رہا ہوتا کہ یہ اندر سے رسول اللہ علیہ السلام کو سمجھ ویسے کیا رہے. اب مثلا یہ کہنا کہ حضور جادوگر ہیں، یہ جادوگر حالانکہ حضور تھے تو نہیں. یہ کہنا کہ رسول اللہ علیہ السلام یہ شاعر ہیں، حالانکہ حضور شاعر تو نہیں تھے. اچھا یہ کہنا کہ رسول پاک علیہ السلام کاہن ہیں، حالانکہ حضور کاہن تو نہیں تھے. میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا، اللہ پاک نے اس کو بھی رسول پاک علیہ السلام کی حق میں عظمت کا معیار بنا دیا. حالانکہ ان کا حضور کو شاعر کہنا، ان اپنی طرف سے تو وہ عظمت نہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے دل کی کہانی چل رہی تھی. اللہ کرے کہ میں کہنے میں کامیاب ہو سکوں. بعض مضامین کہنے میں مجھے اللہ کی بہت ساری مدد درکار ہوتی ہے، خاص مدد درکار ہوتی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں آپس میں دو لڑنے والے بندوں کی بتا دوں. میرے پاس ایک تازہ ترین قول جو موجود ہے، ایک صاحب کی دوسرے صاحب کے ساتھ لڑائی ہوگی، نظریاتی لڑائی ہوتی ہے کچھ، ایک ہاتھوں پائی والی لڑائی ہوتی ہے، ایک نظریاتی لڑائی ہوتی ہے. لڑائی ہو گئی. اب یہ صاحب جو ہیں ان کے متعلق یہ جملہ بولتے ہیں، اگر اس کو اللہ نے پیسہ دیا تو میں کیا کروں؟ حالانکہ اس کو اللہ نے اور بھی بہت کچھ دیا تھا، اس نے پیسے ہی کا حوالہ کیوں دیا؟ اس نے پیسے ہی کا حوالہ کیوں دیا؟ اصل میں اللہ نے کسی بندے کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کی مخالف کی نظر میں جو ان سب کچھ میں سے جو زیادہ ہی اس کے دل میں چبھ رہا ہوتا ہے یا جو زیادہ ہی اپیل کر رہا ہوتا ہے، تو بندہ جب تانا مارتا ہے یا غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس کا حوالہ دیتا ہے. اس نے یہ کیوں نہیں کہا جس کو اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہیں تو میں کیا کروں؟ حالانکہ یہ بھی تو بات تھی. اس کو اللہ نے اگر دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں تو میں کیا کروں؟ حالانکہ یہ بات بھی تو کہی جا سکتی. اس نے کہا نہیں، نہ ٹانگیں، نہ ہاتھ، نہ آنکھیں، نہ منہ، نہ پیٹ، نہ سر، نہ چھت. اس نے کہا اگر اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے تو ہم اس کے پیسے کے محتاج ہیں. اس نے پیسے کا حوالہ دیا. اصل میں وہ شے اس کی سب سے زیادہ اس کے دل میں کھڑک رہی ہوتی ہے. اگر آپ سمجھ سکے ہیں تھوڑی سی تو بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور یار اگر میں مثال دوں گا تو وقت میرا سمجھ جائے گا. ایک ہی مثال میں جو تازہ ترین لڑائی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا اب کافر لوگ یہ دیکھتے کہ رسول پاک علیہ السلام کا معاملہ، یہ رسول تو ہم نے ماننا نہیں ہے، تو ان کو اللہ نے بڑی عطائیں دے رکھی ہیں، بڑی عطائیں کر رکھی ہیں، بڑی عطائیں کر رکھی ہیں. تو ان کو یہ سمجھ آتی کہ یہ جو جیسے جادو ہوتا ہے بڑا تیز اثر کرتا ہے. ادھر منہ سے بول نکلا تو ان کا خیال یہ تھا، مسلمان اس بات کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا جادو بڑا سریع الاثر ہوتا ہے. ادھر منہ سے کلام نکلا ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اچھی یا بری تاثیر ہو جاتی ہے. تو وہ دیکھتے یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تاثیر بڑی ہے. 2 بول کرتے ہیں بندہ انہی کا ہو جاتا ہے. کہیں دعوت کی روشنی بکھیرتے ہیں وہ قبیلہ پورا ہی ان کا ہو جاتا ہے. کوئی ایک ان سے ایک ملاقات کر کے آتا ہے تو باہر آ کر کے تو انہی کے گیت اور گن گانے لگ جاتا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا، انہوں نے اپنے ماحول میں جادو کو بڑا سریع الاثر دیکھا تھا. جادو بڑی پاور ہوتی ہے. وہ ان کا خیال یہ تھا جادو بڑی پاور ہوتی ہے، جادو کو بڑا سریع الاثر دیکھا تھا. ان کے پاس اور کہنے کے لیے، دشمنی نبھانے کے لیے کچھ تھا نہیں. انہوں نے کہہ دیا زور میں آ کر. کہنا یہ تھا ہم مسلمانوں کے لفظوں میں کہنا یہ تھا، زبان میں اثر بڑا ہے لیکن کہہ دیا یہ تو جادوگر لگتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں اپنا ہی بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. انہیں جادوگر کہنا چاہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو گیا. میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اللہ نے آپ کے دل میں بات اتاری ہے کہ نہیں. میں پھر ایک بار کوشش کرنے لگا ہوں، میں ایک بار پھر کوشش کرنے جا رہا ہوں. اچھا انہوں نے پھر کہا یہ تو کاہن ہے. کاہن، یہ کاہن کیا ہوتا ہے؟ ان کی نظر میں کاہن بھی ایک بڑی عظیم المرتبت ہستی ہوتی تھی. ان کی نظر میں کاہن بڑی عظیم المرتبت ہستی ہوتی تھی. کاہن ہوتا کیا ہے؟ دیکھو اس وقت باہر بارش نہیں ہو رہی، دھوپ تیز نکلی ہوئی ہو تو کاہن کوئی بولے کہ 1 منٹ کے بعد بارش برسنا شروع ہو جائے گی اور واقعی ہونا شروع ہو جائے. آپ نے کہا حد ہو گئی یار، جو اس نے کہا تھا آنے والے زمانے کے بارے میں ویسا ہی ہو گیا. تو ویسا ہی ہو گیا. تو کاہن ایسا ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل کی خبریں دیتا ہے. کل تیرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تو بیٹا ہوگا. کاہن ایسا ہی باتیں کیا کرتے تھے. ان کے پیچھے بنیاد کیا ہوتی تھی میں نے آپ کو بتایا ہوا. وہ اس طرح کی باتیں کیسے کر لیتے ہوتے تھے؟ وہ آسمان سے جنات جا کر خبریں چرا کر لاتے ہوتے تھے رسول اللہ سے پہلے. اچھا جو آنے والے زمانے میں کہہ دیا ویسا ہو گیا. بڑی ہستی ہوتی تھی کاہن ان کی ہاں. تبھی تو جیسے ہمارے ہاں پیروں کو محبت دی جاتی ہے، کفر کے زمانے میں کاہنوں کو ایسی محبت دی جاتی تھی. انہوں نے دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ زمانوں میں ایک بات کہتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں آنے والے زمانوں میں ایک بال برابر فرق نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے. یا ان کے ہاں بہت بڑی خوبی تھی. انہوں نے کہا رسول تو نہیں مانتے لیکن بات ہے کہ یہ کاہن ہے، ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے پوری ہو جاتی ہوتی ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. تمہارے قول مختلف ہیں. اب میں یہاں بھی تھوڑا کچھ جمپ لگانے لگا ہوں، یہاں بھی کچھ تفسیریں میں غائب کرنے لگا ہوں تاکہ میں اس رمضان المبارک کے بڑے مقصد تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں. ارشاد گرامی یؤفک عنہ من أُفِک. قسم سے بات یہ ہے
اللہ اکبر، ڈرنے والی بات ہے۔ قسم سے بات یہ ہے، اس قرآن سے جو منہ پھیرے پھیرے ہوئے ہیں کافر، اصل بنیاد تو کافر ہے، اس کے بعد سبق ہم نے لینا ہوتا ہے۔ اس قرآن سے جو منہ پھیرے پھیرے ہیں، ارشاد ہوا کہ اس قرآن سے وہی روح گرداں کر دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے جو ازلو ہی میں پھیر دیا گیا تھا۔ یہ قرآن پر متوجہ نہیں ہوتے کافر۔ ما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہوا ان کو؟ یہ اعراض کرتے ہیں، توجہ پھیرتے ہیں اس ذکر سے، اس قرآن سے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے لگتا ہے جیسے یہ گدھے ہوتے ہیں بدکے ہوئے کہیں کے۔ قرآن پاک نے جلال کا اظہار کیا، تو جو بات سمجھنے والی ہے اور ذرا سوچتے ہیں، ایک آیت ذرا یہ رکھ لیں، اور ایک میں 22ویں سپارے کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جا رہے ہیں، ان میں ان کا کچھ بھی نہیں، اصل میں ازلوں میں ہم نے ان کا انتخاب کر رکھا تھا۔ جو قرآن سے منہ پھیرے پھیرے ہیں، یہ سمجھو کہ ازلوں ہی میں ان کو پھیرا جا چکا تھا۔ کافروں کی کہانی سمجھ آ گئی؟ آج بہت تیز سمجھنے کی کوشش کرنے، دستک دینے لگا ہوں۔ اپنے آپ کو دیکھو، آج صبح عیدگاہ مسجد کے اندر بھی اتفاق سے جو حدیث میں نے عرض کی، اس کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہی تھا۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، وہ لوگ ہو جو قرآن کو کسی نہ کسی انداز میں رغبت کے ساتھ اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہو۔ تلاوت ہے تو وہ کثیر، سمجھنا ہے تو وہ کثیر، حسن صوت ہے تو وہ کثیر۔ یار قرآن ہے، اس کو سونا پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے پیغام تک رسائی حاصل کرنی چاہیے، اس کے ذریعے اللہ کی محبت تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ کیا ایسے لوگ ہو تو تمہیں لاکھ بار مبارک ہو جائے، تمہارا کچھ بھی نہیں، اللہ نے تمہیں منتخب کر رکھا تھا۔ اور اگر دیر قرآن نہیں کھلتا تمہاری زندگی میں، تو کہیں بیچارے تو نہیں ہو وہ والے، کہیں وہ بیچارے تو نہیں ہو کہ ازلوں ہی کے اندر تمہیں دور رکھ دیا جا چکا تھا، تمہارا انتخاب ہی نہ ہو سکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تمہارا انتخاب نہ ہو سکا، تم ایسے ہی تھے۔ ہم جیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے کرتا ہے۔ حدیث قدسی سن لیں، حدیث قدسی سن لیں کہ جس طرح کا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان کرتے ہو نا، کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ اگر ہم قرآن پاک سے دور ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دور رکھا ہوا تھا، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، جرم ہی نہیں ہے، تقدیر کی مشکل بحث ہے، اس لیے مجھے بہت آہستہ ہونا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ جن کو ہٹا دیا گیا وہ ازلوں میں ان کو ہٹا دیا جا چکا تھا، تو اللہ نے ہٹایا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو کیا پھر ہم ایسے ہو گئے؟ جی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتداءً کسی کو ہدایت سے دور نہیں فرماتا۔ رب کائنات ہر انسان کو پیدا ہی یوں کیا، جس پر حضور یوں ارشاد کرتے ہیں، کل بنی آدم، ہر بچہ جو ہے آدم علیہ السلام کا، وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا جاتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ خراب تو بندے بعد میں ہوتے ہیں، اللہ نے ٹھیک پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو سارے ٹھیک تھے، اور پھر ماحول میں آ کر ہم خراب ہو گئے، تو جو بات ہمیں خراب ہونے کے بعد پتہ چلی، اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ انہوں نے خراب ہو جانا ہے۔ جو بات ہمیں ماحول میں آنے کے بعد لگی نا پتہ، اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ کوئی اس مسجد کے اندر مسافر آدمی ہے، اسے معلوم نہیں کہ نماز کتنے بجے ہونی ہے، تو 1:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، اسے جماعت کھڑا ہونے پر لگا پتہ کہ 1:15 کھڑی ہونی تھی۔ لیکن جو پرانے ہو ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ 1:15 بجے کھڑی ہونی تھی، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 1:15 بجے کھڑی ہو جائے گی، ان کا علم پرانا تھا، اور اللہ کا علم ازلی ہے۔ تو جن کو پتہ لگ گیا 1:15 بجے جماعت کھڑی ہونی ہے، تو وہ سارا دن گھر سے نکلنے کے وقت شور ڈالیں، آؤ بھائی چلیں، آؤ بھائی چلیں، 1:15 جماعت ہونی ہے۔ اور بھائی تجھے کیسے پتا؟ او مجھے پتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ وقت پہلے پتہ لگ سکتا ہے کیونکہ ایک نظم و ضبط تمہارے علم کے اندر ہے، تمہارے مشاہدے کے اندر ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بندے نے پہلی سانس دینے سے لے کر آخری سانس تک کیا کرنا ہے، اچھا برا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا۔ تو وہ لوگ جن کو رب کائنات نے دیکھا، انہوں نے کبھی راغب نہیں ہونا قرآن پاک کی طرف، دور دور کھینچے کھینچے، بہکے بہکے، الگ الگ راستہ ہی الگ، قرآن کا راستہ الگ، ان کا راستہ الگ۔ جن کو رب کائنات نے یوں دیکھا تو ازلوں ہی میں فیصلہ کر دیا گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے نے قرآن کی طرف راغب ہونا نہیں ہے، یہ بندہ قرآن سے دور کر دیا گیا ہے، قصور تمہارا ہی نکلا، تم نے اپنی مرضی سے انحراف کیا قرآن حکیم سے۔ اصل بنیاد کافر ہے، لیکن آپ اس سے کوئی سبق تو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کرنا کیا سمجھاتا نہیں ہے؟ اب تو تعلق اپنا مضبوط کر لو قرآن حکیم کے ساتھ۔ اور رمضان کی مشق جو ہے یہ 11 مہینوں تک اثر اپنا باقی رکھتی ہے، اس کے بعد پھر رمضان آ جاتا ہے۔ تبھی تو مولا کائنات رب کائنات اپنا رمضان کے مہینے کے لیے یہ جملہ ارشاد کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار ہو جاؤ۔
جب تک لوہا ٹھنڈا ہوگا اگلی پھر انگیٹھی گرم ہو چکی ہوگی، جب تک تمہارا تقوی ماند پڑے گا اگلا رمضان پھر آ چکا ہوگا۔ تو آئیے اس موسم کے اندر جب کہ ہر طرف قرآن کے زمزمے پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، پڑھنا سننا بھی اور شے ہے۔ کیا آپ چھت پر جانا چاہتے ہیں تو پہلا سٹیپ لیتے ہی پہنچ گئے ہیں؟ جی نہیں پہنچے، آپ کو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 15واں، 20واں سٹیپ، آخری سٹیپ تک لینا پڑے گا تو عروج بام پر آپ پہنچو گے۔ صرف پڑھنا، یہ تو پہلے سٹیپ پر آپ رکے ہوئے ہیں، کہاں آپ مراد پر پہنچیں گے، کہاں آپ ترقی پر پہنچیں گے؟ آپ کو اگلا سٹیپ لینا ہے، ترجمہ کرنا ہے، اگلا سٹیپ لینا ہے، کسی سے سیکھنا ہے، اگلا سٹیپ لینا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، اگلا سٹیپ لینا ہے، کسی سنجیدہ سے تفسیر پڑھنی ہے، اگلا سٹیپ لینا ہے، عمل کرنا ہے۔ کرتے کرتے عروج ترقی پر جا پہنچو گے، کرتے کرتے عروج بام تک جا پہنچو گے۔ اور یہ کتاب اللہ تمہارے ایمان پر مرنے کی ضمانت، کتاب اللہ قبروں میں سوالوں کا جواب دینے کی ضمانت، کتاب اللہ بروز حشر تمہیں پکڑ کر آسمان عرش کے نیچے پہنچانے کی ضمانت۔ کیا ہے جو ہمارے کائنات اس کتاب کے فیض میں نہیں رکھا ہوا ہے؟ یؤفک عنہ من افک، ہٹا دیے گئے جو ہٹا دیے گئے۔ یہ عزلوں کا سودا تھا۔ آج اگر میں 2 لفظ بولتا ہوں قرآن حکیم کے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مولا کائنات نے، وہ عظیم الشان لوگ جو پہلی صفوں کے تھے، جن کو رب کائنات نے محراب میں بیٹھ کر قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائی، ان کی سب سے پچھلی صف میں کہیں تھوڑی سی جگہ اللہ نے مجھے بھی عطا فرما دی۔ یہ عزلی انتخاب تھا، اور یہ عزلی انتخاب تھا۔ آپ سننے والے میں شمار ہو گئے، آپ کا بھی کہیں نہ کہیں عزلی انتخاب تھا۔ رب کائنات کہہ رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے کچھ منتخب کر لیے ہوئے تھے جو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے والے تھے، اور کچھ بدبخت اور بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کے اس بہار بھرے موسم میں بھی تازہ ہوا کے جھونکوں سے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ رحمت الہی کے جھونکوں سے فیض مند نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ازلو ہی میں ان کا معاملہ ہی بڑا خراب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔